اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں کفر کی بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے بڑا مغرور کر رکھا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں تو بڑا تعجب کریں جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر ہتھوڑے مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کا عذاب چکھ لو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ عذاب ان اعمال بد کے بدلے میں ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ان کافروں کا حال بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے حال کی مانند ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، سو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر ارزانی فرمائی ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ از خود اپنی حالت نعمت کو بدل دیں، یعنی کفران نعمت اور معصیت و نافرمانی کے مرتکب ہوں، اور پھر ان میں احساس زیاں بھی باقی نہ رہے، تب وہ قوم ہلاکت و بربادی کی زد میں آ جاتی ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کا انجام
ان لوگوں کی طرح ہوگا، ان کا انجام آل فرعون اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ان کی طرح ہوگا۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، فأہلکناہم بذنوبہم، اور پس میں نے ہلاک کر دیا ان سب کو بسبب ان کے گناہوں کے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا آل فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور ان میں سے ہر ایک جو ہیں وہ ظالم تھے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا عذاب کن لوگوں پر نازل ہوتا ہے، ان آیات میں مختصر طور پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو۔ اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ اصل میں قرآن میں غور، تفکر، تعقل یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، ورنہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو میں نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے۔ تو سامعین کرام، کذبوا بآیات ربہم کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے لفظی ترجمہ جھٹلایا انہوں نے اللہ کی آیات کو۔ آیت نشانی جمع ہے آیت کی، نشانیوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ اب نشانیاں کیا ہیں سامعین کرام؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یقیناً قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں ان دو کا تذکرہ ہے، قرآن اور رسول۔ قرآن میں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، بے شک اللہ کا کلام ہے، بے شک۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اس طرف ہدایت دیتا ہے جو بالکل، یعنی اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، سیدھا راستہ ہے اس میں۔ سیدھا راستہ، اب سیدھا راستہ کس کا ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یعنی اللہ انسان کا مقصود ہے، مقصود حیات، مقصد زندگی، اللہ تک پہنچنا، اللہ کی رضا، اس کا قرب، اس کی دیدار، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ تو اللہ مقصود ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے جو کہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اس پہ قرآن پر عمل کرنے کا راستہ اللہ تعالیٰ کے رسول بناتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اگر کوئی، سامعین کرام تھوڑی میری الفاظ کو توجہ سے سنیں، اگر کسی انسان نے بھی اللہ کو اپنا مقصود حیات تسلیم نہ کیا، اور اس پر یقین نہ کیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چلا نہیں، یہ کذبوا بآیات ربہم میں آتا ہے۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو، اگرچہ وہ ظاہری نمازیں پڑھتا ہو، یہ ہلاک ہو جائیں گے سامعین کرام۔ تو یہ بات جو ہے یہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ ان شر الدواب عند اللہ، کیونکہ شریر ترین مخلوقات میں وہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو کافر ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ کیا مطلب؟ کافر ظاہر ہے جو ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہوگا، تو جو کافر ہے، کافر کس چیز سے؟ کافر سامعین کرام اللہ پر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے، وہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود حیات ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے، اس بات سے وہ انکار کرتا ہے، اور وہ دنیا اور ما فیہا کو اپنا مقصود حیات بناتا ہے، قولاً یا عملاً۔ دیکھیں، قول کوئی چیز نہیں ہے، آپ زبان سے ایک چائے کی پیالی رکھیے، آپ زبان سے 1,00,000 مرتبہ کہیں کہ یہ چائے کی پیالی میں پیوں گا، یہ میں پی رہا ہوں، اور آپ اسے نہ پیتے ہیں نہ چکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، تو زبانی کلامی کیا چیز ہے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔
وہ شاعر کہتا ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تو ایمان یقین وہ جو پھر آپ عمل شروع کر دیں۔ ہم من حیث القوم اللہ تعالیٰ کو مقصود حیات نہیں تسلیم کرتے، اور من حیث القوم اللہ تعالیٰ کے راستے پر اللہ کے راستے کو اپناتے نہیں ہیں۔ دنیا ہی ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب ہے، تو یہ کفر ہے سامعین کرام۔ اگرچہ آپ زبان سے کلمہ پڑھیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کر لیں، زکاتیں دیں، یہ دکھاوے کے اعمال ہو جاتے ہیں پھر، کیونکہ آپ کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ غلط ہے۔ الذین عاہدت منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ اپنے وعدے توڑ دیتے ہیں ہر بار، اور وہ یعنی وعدے کی خلاف ورزی سے بچتے نہیں ہیں۔ فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر یہ لوگ تمہیں میدان جنگ میں مل جائیں، لڑائی میں مل جائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، پس ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں، اور توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ لعلہم یذکرون وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو، وعدہ شکنی کا، تو فَأَنبِتْ عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ، اور منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، انہم لا یعجزون، وہ یقیناً ہم کو ہرا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی میرے حکومت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیاری کرو ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُمْ، جو تم سے ہو سکے، من قوت، زیادہ سے زیادہ طاقت، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور تاکہ اس کے ذریعے اللہ اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، جنہیں لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ، جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اسے، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، ایک بات نوٹ کر لیں، یہ دنیا جو ہے یہ دار امتحان ہے، اور امتحان میں امتحان ہوتا ہے، اور ساری طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت ہے۔ روزی رسان جو ہے، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور مسبب الاسباب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کے بہت سارے فوائد ہیں سامعین اکرام، یعنی آپ کے پاس جو مال ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرو ضرورت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یعنی اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی۔ ظاہری مطلب یہ ہے کہ یہ لوٹا دیا جائے گا، باطنی یعنی آخرت میں اس کا ثواب تمہیں پورا دیا جائے گا۔
اور تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، انفاق فی سبیل اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے 3 باتوں کے بارے میں۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال، اس سے مال گھٹتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا۔ جب کم نہیں ہوتا اور حضور قسم کھا رہے ہیں تو آپ کو کیا فکر ہے؟ یوفی الیکم، وہ واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ مضمون طویل ہے، لیکن سامعین کرام ایک تو یہاں یوفی الیکم، اصل میں بات یہ پتہ ہے کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی روٹی مقرر کر دی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے، اگر اس میں سے آپ کچھ خرچ کر دیں اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ رزق مقرر کر دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے رزق میں کمی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، کسی اور سبب سے آپ کی وہ روزی روٹی جو اس نے لکھ دی ہے وہ آپ کو واپس کر دے گا، اور جو آپ نے خرچ کیا ہے اس کا ثواب بھی لکھ دے گا۔ ایک ٹکٹ میں 2 مزے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر یہ آمادہ ہو جائیں صلح پہ، فَجْنَحْ لَهَا، تو ان سے صلح کر لیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر یہ ارادہ کر لیں کہ تمہیں دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہاری تائید کی اپنے مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سارا، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ عزیز زبردست ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور جو تمہارے پیروکار ہیں مومنوں میں سے، وہ تمہارے لیے کافی ہیں۔ میرے ساتھ تلاوت دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وهم لا یتقون۔ وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، ان اللہ لا يحب الخائنین۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ سامعین کرام، ترجمہ سنا دیجیے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا انجام آل فرعون اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی طرح ہوگا۔ کذبوا بآیات ربہم، جھٹلایا انہوں نے اللہ کی آیات کو۔ فأہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کے سبب۔ وأغرقنا آل فرعون، اور غرق کر دیا آل فرعون کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب ظالم لوگ تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک شریر جانداروں میں شریر ترین اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم نے وعدے کیے ہیں پھر وہ اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں ہر دفعہ اور وہ وعدہ خلافی سے نہیں بچتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ، بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کسی قوم سے بدعہدی کا تو معاہدہ جو ہے ان کو اعلانیہ ان کے سامنے پھینک دو، یعنی معاہدہ توڑ دو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا يحسبن الذين كفروا ان سبقوا انهم لا يعجزون، منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم، تیاری رکھو ان کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُم جتنا ہو سکے، من قوتٍ قوت، زیادہ سے زیادہ طاقت، ومن رباط الخیل اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم ڈراتے ہو خوف زدہ کرتے ہو اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور ان کو جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اگر وہ مائل ہوں صلح کے لیے تو آپ بھی مائل ہو جائیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اگر وہ ان کا ارادہ ہے آپ سے دھوکہ بازی کا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تائید کی اپنی مدد سے آپ کی اور مومنوں کے ذریعے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے تو آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کافی ہے تمہارے لیے اللہ اور جنہوں نے اتباع کی مومنوں سے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ Such was the case with the people of Pharaoh and those before them. They denied the signs of their Lord, so we annihilated them for their wrongs, and we drowned the people of Pharaoh. They were all evildoers. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون۔ The worst of creatures in God's view are those who disbelieve. They have no faith. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ Those of them with whom you made a treaty, but they violate their agreement every time. They are not righteous. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون۔ If you confront them in battle, make of them a fearsome example for those who follow them, that they may take heed. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ If you fear treachery on the part of a people, break off with them in a like manner. God does not like the treacherous. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ Let not the disbelievers assume that they are ahead. They will not escape. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. And prepare against them all the power you can muster, and all the cavalry you can mobilize, to terrify thereby God's enemies and your enemies, and others besides them whom you do not know, but God knows them. Whatever you spend in God's way will be repaid to you in full, and you will not be wronged. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. But if they incline towards peace, then incline towards it, and put your trust in God. He is the hearer, the knower. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. If they intend to deceive you, God is sufficient for you. It is He who supported you with His aid, and with the believers. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. And He united their hearts. Had you spent everything on earth, you would not have united their hearts, but God united them together. He is mighty and wise. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. O Prophet, count on God, and on the believers who have followed you. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.